وہ ایک اندھیرا سا کمرہ تھا جہاں میں اس وقت موجود تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں کرسیوں سے بندھے ہوئے تھے اور میرے سامنے 2 نقاب پوش کھڑے تھے جن کے ہاتھوں میں موجود اسلحہ دیکھ کے میرے ہوش اڑے تھے۔ میں چیخنا چلانا چاہتی تھی لیکن میرے منہ کو بھی پوری طرح باندھ دیا گیا تھا۔ میں نے غصے میں اپنی گردن کو جھٹکا دیا تو ایک نقاب پوش زور سے ہنسا۔ کیوں اتنے جھٹکے مار رہی ہے؟ سکون سے بیٹھ جا۔ ارے لیکن تیرے اندر سکون کہاں ہے؟ تجھے بہت شوق ہے نا عورتوں کی لیڈر بننے کا۔ بتا کہاں ہیں آج وہ عورتیں جن کی خاطر تو سڑکوں کی خاک چھانتی ہے، بڑے بڑے لوگوں سے پنگا لیتی ہے؟ آج ان میں سے کوئی تجھے بچانے کے لیے نہیں آنے والا۔ اس نقاب پوش نے آگے بڑھ کر میرے کوٹ کے بٹن کھولے اور میں تڑپ کے رہ گئی۔ دوسرا نقاب پوش مسکراتے ہوئے کہنے لگا، مزہ نہیں آ رہا، اس کا منہ کھولو، کوٹ میں یہ بڑی چبڑ چبڑ کرتی ہے، ذرا ہم بھی تو سنیں۔ اس نے آگے بڑھ کے میرے منہ سے جیسے ہی ٹیپ ہٹایا میں بری طرح سے چیخی، کون ہو تم لوگ؟ کیا چاہتے ہو؟ اگر مرد ہوتے تو کبھی اس طرح مجھے اغوا کر کے یہاں نہ لاتے۔ یہ تم جیسے نامرد ہوتے ہیں جو عورت پہ ظلم کرتے ہیں۔ میں نے غصے اور نفرت سے ان کے چہروں کی جانب دیکھا جو کالے نقابوں میں چھپے ہوئے تھے۔ میری بات سن کے ان میں سے ایک کو طیش آیا۔ اس نے آگے بڑھ کے میرے منہ پہ ایک زناٹے دار تھپڑ مارا اور تیزی سے میری سفید شرٹ کے بٹنوں کو کھینچتا چلا گیا۔ ہم نامرد نہیں، تو عورت کے نام پہ دھپا ہے۔ عورت وہ ہوتی ہے جو اپنے شوہر کا پردہ رکھتی ہے، لیکن تم جیسی عورتیں دوسروں کی عزتوں کو اچھال کے خود کو مہان سمجھتی ہو۔ آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ کسی کی عزت برباد کرنا کسے کہتے ہیں۔ اس نے آگے بڑھ کے سختی سے میرا منہ دبوچا اور ایسی حرکت کی کہ میں شرم سے زمین میں گڑنے لگی۔ میری آواز حلق میں ہی دم توڑ چکی تھی۔ میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے ورنہ شاید میں اس کا منہ نوچ لیتی۔ جب تک وہ مجھے چھوڑ کے پیچھے ہٹا تب تک میرا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا، ہونٹوں سے خون رسنے لگا تھا۔ ارے یار زیادہ وقت نہ لو، اس کا شوہر سیلیبریشن کے لیے اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ سیلیبریشن کے لیے اسے کوئی بڑی خوشی تو دو۔ ہنستے ہوئے ان دونوں نے میرے پیروں کو کرسی سے آزاد کیا، مجھے کھینچ کے پیچھے پڑے بستر پہ پھینک دیا۔ اس اندھیرے میں مجھے اپنا آپ ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ خبردار جو اگر تم دونوں نے میرے ساتھ کچھ بھی غلط کرنے کی کوشش کی، میں ساری زندگی تمہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑاؤں گی۔ میں نے غصے میں پھنکارتے ہوئے انہیں دھمکی دی تھی۔ تمہاری ان دھمکیوں سے ہم خوفزدہ ہونے والے نہیں ہیں۔ ویسے بھی تم پہلے ہی ہمیں بہت بدنام کر چکی ہو، اب حساب دینے کا وقت ہے۔ تمہاری وجہ سے میری بیوی میری بیٹی کو بھی اپنے ساتھ لے گئی اور اس کا حساب تمہیں چکانا پڑے گا۔ ان دونوں کی باتیں سن کر یہ سمجھنے میں مجھے زیادہ دیر نہیں لگی کہ وہ میری کسی کلائنٹ کے سابقہ شوہر تھے جو اب مجھ سے بدلہ لینا چاہتے تھے۔ میں نے تھوڑا بہت سیلف ڈیفینس سیکھا ہوا تھا، اس لیے میں اپنے پیروں کی مدد سے انہیں مارنے پیٹنے اور دور رکھنے کا کام کر رہی تھی، لیکن وہ ایک نہیں بلکہ 2 تھے اور میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ اسی لیے کچھ ہی دیر کے بعد میں ان کے آگے ہار گئی اور ان کے رحم و کرم پہ ہو گئی۔ ان دونوں نے مجھ سے پوری طرح اپنا بدلہ وصول کیا اور پھر 2 گھنٹے کے بعد مجھے ایک ویران سی جگہ پہ گاڑی سے پھینک کے چلے گئے۔ ارد گرد جھاڑیاں تھیں، تاریکی کی دبیز تہ۔ میں نے اٹھ کے خود کو گھسیٹنا شروع کیا۔ میرا وجود مجھے بہت بھاری لگ رہا تھا۔ جو مجھ پہ گزری تھی وہ قیامت تھی جس سے صرف میں واقف تھی۔ شہر کی حدود میں داخل ہوتے ہی میں نے ٹیکسی لی۔ وہ ٹیکسی ڈرائیور مجھے بہت عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ شاید میرا حلیہ ایسا تھا، کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے، ماتھے پہ زخم تھا، ہونٹ پوری طرح پھٹے ہوئے تھے، آنکھوں کے نیچے نیل آ گئے تھے۔ میں نے اس سے نظریں چراتے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھا اور اپنے ماضی کے دریچوں میں جھانکنے لگی۔ مار کھانے کی اذیت کیا ہوتی ہے آج مجھے سمجھ میں آیا تھا۔ میں نے ہمیشہ اپنی ماں کو اپنے باپ کے آگے اسی طرح غلام پایا تھا۔ میرے ساتھ جو کچھ ہوا وہ انتہائی زور زبردستی کے ساتھ ہوا، لیکن میری ماں کو ہر رات یہ سب کچھ جھیلنا پڑتا تھا۔
اچھا ہوا تھا کہ میری ماں مر گئی تھی۔ اتنے سالوں بعد پھر سے مجھے اپنی ماں کا مرنا اچھا لگ رہا تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے مجھے اس ہوٹل کے پاس اتار دیا جہاں شہرام نے مجھے بلایا تھا۔ اندر جانے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی۔ مجھے کسی طرح شہرام کو باہر بلانا تھا۔ میں ایک کونے میں کھڑی سوچ رہی تھی کہ کس طرح شہرام کو باہر بلواؤں کہ اتنے میں ایک ویٹر میری طرف چلا آیا۔ اس نے مجھے حیرت سے دیکھا، کہنے لگا آپ وہی ہیں نا جن کے اعزاز میں اندر پارٹی رکھی گئی ہے؟ میں نے بڑی مشکل سے ہاں میں سر ہلایا تو اس کی آنکھیں اور بھی حیرت سے کھل گئیں۔ میڈم جی آپ کو کیا ہوا ہے؟ میرا حلیہ چیخ چیخ کے بتا رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہے، لیکن اس وقت مجھے صرف شہرام کے سینے میں سر چھپا کے اپنے آنسو بہانے تھے۔ نہ مجھے دنیا کی پرواہ تھی، نہ لوگوں کا خیال تھا۔ آپ پلیز میرے ہسبینڈ کو بلا دیں گے؟ میں نے اس سے التجا کی۔ وہ فوراً اندر کی طرف دوڑا۔ کچھ ہی دیر کے بعد شہرام میرے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئے۔ کہاں رہ گئی تھیں تم؟ میں فون بھی بند جا رہا ہے تمہارا ڈرائیور۔ شہرام کے جملے ادھورے رہ گئے جب ان کی نظر میرے شکست خوردہ وجود پہ پڑی۔ آر یو اوکے دعا؟ شہرام نے مجھ سے چند قدم کی دوری پہ خود کو روکا اور بس اپنی نگاہیں میرے وجود پر جما دی۔ شہرام، میں روتے ہوئے شہرام کی جانب بڑھی، لیکن اس سے پہلے کہ میرے اور اس کے درمیان میں کوئی بات ہوتی، میڈیا والوں نے ہمیں گھیر لیا۔ وہ سب میری سیلیبریشن کو کور کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن اب وہ میری لٹی ہوئی حالت کو پوری طرح اپنے کیمروں میں اتار رہے تھے۔ شہرام نے فوراً اپنا کوٹ اتار کے میرے کندھوں پہ ڈالا۔ وہ خود میرے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ پلیز، یہ وقت نہیں ہے تصویریں لینے کا، ہم آپ سے بعد میں بات کرتے ہیں، ابھی ڈنر لگنے والا ہے، آپ لوگ اندر چلیں۔ شہرام نے زبردستی انہیں اندر کی طرف بھیجا، مجھے گاڑی میں بٹھایا۔ تم گھر جاؤ، میں آ رہا ہوں، سختی سے ہدایت کرتے وہ خود ہوٹل کے اندر چلے گئے۔ میں واپس بنگلے میں چلی آئی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اٹھ کے فریش ہوتی۔ اسی گلی سڑی حالت میں میں صوفے پہ ڈھہ گئی۔ آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیلاب رواں تھا۔ میری ہی جیت آج میری ہار کا سبب بن گئی۔ مجھے بس شہرام کے کندھے کی ضرورت تھی۔ میں کھل کے اپنے اندر کا غبار نکالنا چاہتی تھی، اور پھر مجھے پولیس اسٹیشن جانا تھا۔ مجھے رپورٹ درج کروانی تھی، مجرموں کے خلاف کارروائی شروع کرنی تھی۔ ابھی تو ایک طویل سفر مجھے طے کرنا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد جب شہرام واپس لوٹے تو آتی انہوں نے اپنی شرٹ اتار کے بستر پہ ڈالی، شوز ایک طرف پھینکے میرے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ شہرام کو دیکھتے ہی میں اٹھ کھڑی ہوئی ان کے سینے سے جا لگی، لیکن شہرام نے پہلی بار میری کمر کو اپنے بازوؤں کے حصار میں نہیں باندھا تھا۔ ان کی سرد مہری کا احساس مجھے ایک پل میں ہوا۔ میں نے تیزی سے سر اٹھا کے شہرام کے چہرے کو دیکھا جہاں اجنبیت کی ایک داستان رقم تھی۔ شہرام، پوچھو گے نہیں کہ کیا ہوا ہے؟ ہمیں پولیس اسٹیشن جانا چاہیے شہرام، یہ ریپ کیس ہے اور میں ان دونوں ریپسٹ کو سزا دلوانا چاہتی ہوں جنہوں نے مجھ پہ یہ ظلم کیا ہے۔ انہیں میں اتنی آسانی سے معاف نہیں کروں گی۔ اپنے بہتے آنسوؤں کے دوران میں نے شہرام کو جھنجھوڑا اور شہرام نے مجھے اتنی زور سے دھکا دیا کہ میں دوبارہ صوفے پہ جا گری۔ ریپ اٹیمپٹ کیس، مجھے لگتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا دعا جہانگیر۔ میں وہاں سارے میڈیا سے یہ کہہ کے آیا ہوں کہ تمہاری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تمہاری ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے تم سیلیبریشن میں شامل نہیں ہو سکی۔ تم چاہتی ہو میں دنیا کے سامنے تمہارے ریپ کا ڈنکا پیٹوں، یہ بتاؤں دنیا کو کہ میری بیوی کو 2 مردوں نے مل کر غصے سے چلاتے ہوئے شہرام نے اپنی کنپٹیوں کو زور سے دبایا تھا اور ایک زوردار لات کارنر پہ رکھے شو پیس پہ دے ماری۔ شہرام کی اس حالت نے مجھے خوفزدہ کر دیا۔ مجھے لگا تھا وہ مجھے اپنے سینے میں سمیٹے گا، میرے درد کو محسوس کرے گا، میرے ساتھ کھڑا ہوگا، لیکن شہرام کی باتوں نے تو مجھے بالکل ہی بے یقین کر دیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا شہرام؟ ایکسیڈنٹ نہیں ہوا ہے، ریپ اٹیمپٹ ہوا ہے۔ تم چاہتے ہو میں مجرموں کے خلاف کیس نہ لڑوں؟ میں جو ساری دنیا کی عورتوں کو انصاف دلواتی ہوں، میں اپنے لیے کچھ نہ کروں،
اپنے بہتے آنسوؤں کو پونچھ کر میں پھر شہرام کے آگے کھڑی ہو چکی تھی۔ اچھا، تم چاہتی ہو میری عزت کا سر عام جنازہ نکلے؟ کہا تھا تم سے ہائی پروفائل کیسز میں ہاتھ مت ڈالا کرو۔ تم نے ہمیشہ اپنی منمانی کی ہے، ان عورتوں کو انصاف مل گیا، لیکن تمہیں خاموشی سے اب اس گھر کی 4 دیواری میں زندگی گزارنی ہے۔ خبردار جو دوبارہ ریپ کا نام بھی لیا تو۔ شہرام نے آگے بڑھ کے تیزی سے اپنا ہاتھ اتنی سختی سے میرے منہ پہ رکھا کہ میرا سانس رکنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں اتری وحشت اور جنون میرے خون کو جما دینے کے لیے کافی تھا، اور پھر ایک جھٹکا مارتے ہوئے اس نے مجھے بستر پہ گرایا۔ اپنے اس گندگی بھرے وجود کو لے کے فی الحال میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جاؤ، ورنہ نہ جانے میں کیا کر بیٹھوں گا۔ شہرام نے سفاکیت سے کہتے منہ پھیرا، اور ایک لمحے کے لیے مجھے اس کے چہرے میں اپنے باپ کا چہرہ نظر آیا۔ وہی نفرت، وہی حقارت، وہی الفاظ جو میرا باپ اکثر میری ماں کو کہا کرتا تھا، مگر میں اپنی ماں جیسی نہیں تھی، اس لیے ایک بار پھر میں اٹھ کے کھڑی ہو چکی تھی۔ تم اگر میرا ساتھ نہیں دینا چاہتے تو نہ دو، لیکن میں اپنے حق کے لیے آواز اٹھاؤں گی۔ میں پولیس اسٹیشن بھی جاؤں گی، میں رپورٹ بھی درج کرواؤں گی۔ اپنے ہونٹوں پہ جمع خون کو صاف کرتے ہوئے میں نے شہرام کو اپنے ارادوں سے خبردار کیا۔ شہرام نے پلٹ کے ایک آر پار ہوتی نظر مجھ پہ ڈالی اور اتنی تیزی سے میرے قریب آ کے میرے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑا کہ مجھے سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ کیا کہا تم نے؟ تم پولیس اسٹیشن جاؤ گی؟ شہرام خان کی عزت کو مٹی میں ملاؤ گی؟ تمہارے اندر یہ جو آگ ہے نا مرد ذات کے خلاف، یہ جو مردوں کو اپنے پیروں کی جوتی بنانے کے لیے تم سارے شہر میں طوفان بنی پھرتی ہو، یہ اسی آگ کا نتیجہ ہے جو کچھ تمہارے ساتھ ہو چکا ہے، اور اب اس آگ میں جلنے کو تیار نہیں ہوں۔ دعا جہانگیر، تم اکیلی بدنام نہیں ہوگی، ساتھ میں میرا نام بھی آئے گا، میری ریپیوٹیشن خراب ہوگی، میرے خاندان کی عزت پہ بات چلے گی۔ اس لیے یہ تو تم بھول جاؤ کہ تمہیں کوئی FIR درج کروانے دوں گا میں۔ شہرام نے غراتے ہوئے مجھے اپنی سخت گرفت میں جکڑ لیا تھا اور اتنی زور سے میری گردن پہ ہاتھ جمایا تھا کہ میرا سانس رک رک کے آنے لگا۔ ایسے لگا جیسے بس کچھ ہی پلوں میں میری روح میرے وجود سے نکل جائے گی۔ میں بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی، اور وہ پوری انگلیوں کو میری گردن پہ کستا چلا جا رہا تھا۔ سانس کا ناتا ٹوٹنے لگا، میں جھٹکے کھانے لگی۔ تب کہیں جا کے شہرام نے مجھے چھوڑا۔ میں بس شہرام کو دیکھتی چلی جا رہی تھی۔ بے یقینی، نا امیدی، اجنبیت، میری آنکھوں میں نہ جانے کون کون سے جذبات چلے آئے تھے۔ یہ کون سا شہرام تھا؟ میں نے تو کبھی اس شہرام کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ شہرام کا لہجہ، اس کا انداز بالکل میرے باپ جیسا تھا۔ شہرام، تم تو مجھ سے محبت کے دعوے دار ہو، شوہر ہو میرے، کیسے کر سکتے ہو تم میرے ساتھ ایسا؟ تم تو خود ایک لائر ہو، تم جانتے ہو کہ مجرم کو سزا ملنا کتنی ضروری ہے، تو پھر تم میرا ساتھ کیوں نہیں دینا چاہتے؟ میں اذیت کے جن لمحات سے گزر رہی ہوں، تمہیں تو ہر قدم پہ میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا شہرام۔ میں نے ایک آخری امید لیے شہرام کو پوری محبت سے پکارا تھا، مگر اب شہرام کے کسی بھی انداز سے محبت نہیں چھلک رہی تھی، بلکہ اس کے اندر مجھے وہی سب کچھ دکھائی دے رہا تھا جس سے میں ساری زندگی خوف کھاتی آئی تھی۔ میں نے سب کو تمہارے ایکسیڈنٹ کی اطلاع دی ہے، یاد رکھنا، اگر کوئی تم سے بات کرے تو تم نے یہی کہنا ہے۔ فی الحال نہ تمہارے پاس موبائل فون ہے اور نہ میں تم سے کسی کو ملنے کی اجازت دوں گا، کیونکہ تمہارے وجود پہ جتنے بھی زخم ہیں نا، پہلے انہیں ٹھیک کرو، اور آج کے بعد تمہیں اس گھر کی 4 دیواری سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے آفس کو میں خود بند کروا رہا ہوں۔ مجھ سے ہمیشہ برتر رہنے کے لیے تم نے جس طرح کے کیسز لڑے ہیں نا، یہ انہی کا نتیجہ ہے۔ تم یہی چاہتی تھی نا کہ مجھ سے زیادہ مشہور ہو جاؤ، اب اس کی سزا بھگتنے کا وقت آ گیا ہے۔ شہرام نے کمرے کا دروازہ زور سے بند کرتے ہوئے باہر کا رخ کیا، اور میں اس کے الفاظ کے جال میں الجھ کے رہ گئی۔
میں نے کبھی یہ نہیں چاہا تھا کہ میں اس سے زیادہ مشہور ہو جاؤں یا میرا نام اس کے نام سے زیادہ اونچا ہو جائے۔ ہائی پروفائل کیسز میں نے اپروچ نہیں کیے تھے، وہ خود میرے پاس آیا کرتے تھے، کیونکہ ہر کوئی جانتا تھا کہ میں جس کیس میں ہاتھ ڈال دیتی ہوں اس کو جیت کے رہتی ہوں۔ لیکن میں اتنی بد نصیب ٹھہری کہ اپنے ہی ساتھ ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے قابل نہیں رہی، کیونکہ میرے شوہر نے مجھے اس بات کی اجازت نہیں دی۔ کتنی ہی دیر میں اپنے آپ میں سمٹی آنسو بہاتی رہی۔ پہلی بار میں نے خود کو بے بس محسوس کیا۔ مجھے شہرام سے بات کرنی تھی۔ ریپ وکٹم کو 24 گھنٹوں کے اندر اندر اپنی میڈیکل رپورٹ کروا کے FIR درج کروانی ہوتی ہے۔ 24 گھنٹے کے بعد میڈیکل رپورٹ میں مجرم کے حوالے سے کچھ نہیں آتا، اور ان 24 گھنٹوں میں سے تقریباً 6 سے 8 گھنٹے گزر چکے تھے۔ مجھے کسی بھی طرح شہرام کو راضی کرنا تھا، کیونکہ اگر یہ 24 گھنٹے مکمل ہو جاتے تو میں کسی بھی طرح سے مجرم کو سزا دلوانے کے قابل نہ رہتی۔ کچھ گھنٹے مجھے خود کو سنبھالنے میں لگے۔ گھڑی رات کے 2 بجا رہی تھی تو میں اپنے آپ کو سنبھالنے میں کامیاب ہوئی۔ میں نے اٹھ کے کمرے کا دروازہ کھولنا چاہا، لیکن وہ باہر سے لاک تھا، اور اس بات نے بھی مجھے حیران کیا تھا۔ میں نے دوسرے دروازے کو چیک کیا جو پچھلی طرف کھلتا تھا، وہ بھی باہر سے لاک تھا۔ میں بری طرح سے گھبرا گئی، دروازہ پیٹنے لگی۔ آدھے گھنٹے بعد کہیں جا کے شہرام نے دروازہ کھولا۔ سگریٹ سلگاتے ہوئے وہ اندر چلا آیا۔ کہاں چلے گئے تھے شہرام، اور دروازہ باہر سے لاک کیوں تھا؟ میں نے شہرام کو بازوؤں سے پکڑا تو اس نے مجھے جھٹک دیا۔ اب دروازے باہر سے ہی لاک رہا کریں گے، اتنا شور کیوں مچا رکھا ہے تم نے؟ شہرام نے سگریٹ کے دھوئیں کو میرے منہ پہ چھوڑا اور میں بری طرح کھانسنے لگی۔ سگریٹ کا دھواں ہمیشہ میرے لیے ناقابل برداشت ہوتا تھا، اس لیے شہرام نے کبھی میری موجودگی میں سگریٹ کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، اور آج وہ دھوئیں کے مرغولے میرے منہ پہ چھوڑ رہا تھا۔ شہرام پلیز 24 گھنٹے سے پہلے میری میڈیکل رپورٹ کروا دو، میں مجرموں کو سزا دلوانا چاہتی ہوں۔ میں نے پھر سے شہرام سے التجا کی۔ شہرام نے ایک تیز نظر مجھ پہ ڈالی، میری کلائی کو مڑوڑ کے پیچھے کمر سے لگاتے مجھے دیوار سے پن کیا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ تمہاری وجہ سے میں بدنام نہیں ہو سکتا، سمجھ نہیں آ رہی تمہیں؟ میرا کریئر خراب ہو جائے گا، تھو تھو ہوگی سارے زمانے میں۔ شکر کرو کہ میں نے تمہیں طلاق دے کے باہر نہیں نکال دیا۔ شہرام نے ایک بار پھر سگریٹ کا دھواں میرے منہ پہ چھوڑا اور میرے لیے سانس لینا محال ہونے لگا۔ آنکھوں میں نمی ٹھہر گئی۔ میں بس اس کے چہرے کو دیکھنے لگی جس سے مجھے بے انتہا محبت تھی، جس پہ میں نے آنکھیں بند کر کے اعتبار کیا تھا۔ محبت کے ہر پنے کو بھلا کے میں نے ایک نئی تحریر لکھنی شروع کی تھی، اور آج وہی تحریر مجھے پھر اسی ماضی میں لے کے جا رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں اپنی ماں کی جگہ کھڑی ہوں اور شہرام میرے باپ کی جگہ۔ شاید مرد سبھی ایک جیسے ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ، اپنی مردانگی کے نام پہ وہ ہمیشہ عورت کو قربانی کی بھینٹ چڑھاتے ہیں۔ شہرام پلیز، میں نے پھر التجا کی۔ شہرام مجھے کھینچتے ہوئے واش روم میں لے گیا اور اتنی تیزی سے میرا منہ باتھ ٹب میں بھرے ہوئے پانی میں ڈبویا کہ میری آنکھوں پہ اندھیرا چھانے لگا۔ اس نے میری دونوں کلائیوں کو مضبوطی سے جکڑ رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس نے میرے سر کو پکڑ کے باتھ ٹب کے اندر کیا ہوا تھا۔ چند منٹوں بعد جب اس نے مجھے باہر نکالا تو میرے بالوں تک سے پانی ٹپکنے لگا۔ میں گہری گہری سانسیں بھرتی ہوئی خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی، اور پھر اس نے مجھے کھینچ کے دوبارہ سے باتھ ٹب میں پھینک دیا۔ یہ جو گندگی سے لتھڑا وجود یہ سوچ کے سنبھال کے بیٹھی ہو نا کہ پولیس اسٹیشن میں جا کے پولیس والوں کو اپنے جسم کی نمائش کرواؤ گی، اسے صاف کر کے باہر آؤ۔ ہر وہ داغ، ہر وہ غلاظت اپنے وجود سے دھو کے نکلو جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ورنہ میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ مرتے دم تک یاد رکھو گی۔ شہرام نے بری طرح دھمکاتے ہوئے باہر کا رخ اختیار کیا، اور میں کپڑوں سمیت باتھ ٹب میں ڈوبی ہوئی بیٹھی تھی۔ روتے روتے میں نے اپنے وجود کو دھونا شروع کیا۔ وہ زخم جو میں نے ابھی تک اس لیے نہیں صاف کیے تھے
کہ مجھے پولیس کو اسٹیٹمنٹ دینی تھی، انہیں مجھے دھونا پڑا۔ 1 گھنٹے بعد میں واش روم سے باہر نکلی تو میری پوری دنیا بدل چکی تھی۔ میرے سامنے میرا محبوب شوہر شہرام خان نہیں، بلکہ وہ شخص کھڑا تھا جسے میں شاید پہچانتی تک نہیں تھی۔ وہ ایک مرد تھا جسے اپنی عزت، انا، اپنا کریئر میری عزت اور میری زندگی سے زیادہ محبوب تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے اپنی نظریں پھیری اور میرا دل ہی پھر گیا۔ وہ محبت جو کبھی ہم دونوں کے درمیان کسی خوبصورت بیل کی طرح پنپتے ہوئے ہم سے لپٹی ہوئی تھی، وہ ایک دم پوری طرح مرجھا گئی۔ اب بس ایک ہی رشتہ تھا کہ وہ میرا شوہر تھا اور میں اس کی بیوی، وہ حاکم تھا اور میں غلام۔ لیکن یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ میرے شوہر نے مجھے صرف کیس کرنے سے نہیں روکا، بلکہ اس نے دنیا کے دروازے مجھ پہ بند کر دیے۔ میرا باہر نکلنا، ملنا جلنا سب کچھ ختم ہو گیا۔ میرا موبائل فون مجھ سے لے لیا گیا۔ میرے لیے صرف اس کمرے کی 4 دیواری کو میری پوری دنیا ٹھہرا دیا گیا۔ لیکن اس دنیا میں بھی سکون نہیں تھا، کیونکہ شہرام اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ 1 ہفتہ گزر گیا۔ یہ ہفتہ میں نے کس اذیت میں کاٹا تھا یہ صرف میں جانتی تھی۔ ہر دن مجھے یہ گمان ہوتا تھا کہ شاید دھیرے دھیرے شہرام کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے میں اب صرف ایک گندگی سے بھری پوٹلی تھی جسے اس نے نہ جانے کیوں سنبھال کے رکھ لیا تھا۔ 15 دن ہو گئے تو میں نے ہمت کر کے شہرام سے بات کی۔ شہرام، میں نے FIR درج نہیں کروائی، نہ میں نے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے، نہ کسی کو کچھ بتایا ہے۔ کم سے کم اب تو مجھ سے بات کرو نا۔ اس کی بے توجہی نے مجھے بالکل پاگل کر دیا تھا۔ ان 15 دنوں میں میں نے بمشکل چند گھنٹوں کی نیند لی تھی۔ شہرام جو دفتر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، پلٹ کے اس نے میری طرف دیکھا۔ اپنی ٹائی اس نے میری گردن میں ڈال دی۔ دھیرے دھیرے ٹائی کی گراہ کو کستے کستے اس نے اسے میری پوری طرح سے گردن میں کس دیا۔ میں نے گھبرا کے شہرام کے ہاتھوں کو پکڑا، لیکن اس نے پھندا مزید مضبوط کیا۔ میرے بس میں ہوتا تو تجھے طلاق دے کے اس گھر سے باہر کر دیتا، لیکن میں دنیا کے سامنے برا نہیں بن سکتا۔ 2 دن بعد میں نے دوبارہ پارٹی رکھی ہے اور سب کو یہی بتایا ہے کہ اب تم بہتر ہو رہی ہو۔ ایکسیڈنٹ کے بعد تم نے ریکور کر لیا ہے، اس لیے اس بات کو ذہن میں اچھی طرح بٹھا لو کہ تمہیں لوگوں سے کیسے ملنا ہے۔ اگر کسی کے سامنے ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ غراتے ہوئے اس نے اپنی بات مکمل کی تھی۔ پھر شہرام نے اپنی ٹائی کھول دی، اسے واپس اپنے گلے میں باندھنے لگا، اور میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے بس اس کے بدلتے ہوئے رنگوں کو دیکھ رہی تھی۔ کیوں کر رہے ہو تم میرے ساتھ ایسا؟ کیا تمہاری محبت کا ہر دعویٰ جھوٹا تھا شہرام؟ اپنی گردن پہ ہاتھ پھیرتے میں نے شہرام کی آنکھوں میں جھانکا۔ شہرام نے ایک نظر مجھ پہ ڈالی اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ جاتے جاتے مجھے لاک کرنا نہیں بھولا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ میں بس دیکھتی چلی گئی۔ ان گزرے چند دنوں میں میں سر سے پاؤں تک بدل چکی تھی۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ چکے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے کی رنگت کملا چکی تھی۔ شاید میں نے خود پہ بالکل بھی توجہ نہیں دی تھی اور یہ اسی کا نتیجہ تھا۔ مگر اس سے بھی زیادہ مشکل میرے لیے اب دنیا کو فیس کرنا تھا، سچائی چھپا کر چہرے پہ ایک جھوٹا نقاب سجانا تھا، جو شاید میرے لیے سب سے زیادہ مشکل مرحلہ تھا، کیونکہ میں نے ساری زندگی سچ کا ساتھ دینے کی کوشش کی تھی۔ جب سے میری ماں کا انتقال ہوا تھا تب سے لے کے اب تک میں نے صرف اور صرف سچائی کے راستے پہ قدم آگے بڑھائے تھے، ظلم کے خلاف آواز اٹھائی تھی، اور کبھی اپنے اوپر ہونے والے کسی ظلم کو برداشت نہیں کیا تھا۔ اسی لیے تو میں اپنی دادی کا گھر چھوڑ کے نکلی تھی۔ لیکن آج قسمت نے مجھے پھر اسی دوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیا، جہاں مجھے سچ اور جھوٹ میں سے جھوٹ کو چننا تھا۔ 2 دن تیزی سے گزر گئے۔ ان 2 دنوں میں میرے شوہر نے اٹھتے بیٹھتے بس ایک یہی جملہ دہرایا
کہ تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور کچھ نہیں، یہاں تک کہ میں نے لاشعوری طور پہ بھی خود اس بات کو تسلیم کر لیا۔ شہرام میرے لیے سرخ رنگ کی ساڑی لے کے آیا، ساتھ میں زیورات بھی لایا۔ شہرام کے کہنے پہ میں تیار ہو کے کھڑی ہو گئی۔ اس نے سر سے پاؤں تک مجھے دیکھا اور پھر اچانک میرے کھلے ہوئے بالوں کو جکڑ لیا۔ یاد ہے نا تمہیں کیا سمجھایا ہے میں نے؟ اس کی آنکھوں میں حیوانیت واضح طور پہ نظر آنے لگی۔ میں نے بس ہاں میں سر ہلایا اور وہ مجھے کمر سے پکڑ کے لان تک چلا آیا۔ سارے مہمان لان میں موجود تھے، میڈیا کے نمائندے، کیمرے، کوئی مجھے ایکسیڈنٹ سے صحت یاب ہونے پہ مبارکباد دے رہا تھا تو کوئی کیس جیتنے کی مبارکباد دے رہا تھا۔ نہ جانے کیسے شہرام نے میڈیا والوں کو یہ یقین دلایا تھا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس لیے کسی نے مجھ سے کچھ بھی ایسے ویسے سوال نہیں پوچھے۔ البتہ ہر کوئی شہرام کی بہت تعریف کر رہا تھا، جس نے میرا پورا خیال رکھا اور میری کامیابی پہ اس قدر خوش تھا۔ شہرام لوگوں کے درمیان میں ہیرو بنا کھڑا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر کے بعد وہ اسٹیج پہ گیا، مائک لے کے اناؤنس کرنے لگا، مائی ڈیئر وائف دعا، تمہاری اس کامیابی پہ شاید مجھ سے زیادہ اور کوئی خوش نہ ہو، اسی لیے میں تمہیں تحفے میں کچھ دینا چاہتا ہوں۔ شہرام نے ایک ہیروں کے ہار کا ڈبہ کھول کے اسے اسٹیج پہ لہرایا، جسے دیکھ کے وہاں موجود ہر شخص شہرام کی محبت پر اش اش کر اٹھا، جبکہ میرا دل پوری طرح ڈوب گیا۔ اس کے بلانے پہ میں ہارے ہوئے قدموں سے اسٹیج پہ پہنچی۔ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے مجھے وہ ہار پہنایا، لیکن اس کا لاک لگاتے ہوئے بہت تیزی سے اس نے میری گردن کو بھی دبوچا تھا، جو صرف میں ہی محسوس کر سکی تھی۔ اسمائل کرو دعا، مسکراتے ہوئے وہ میرے کان میں غرانا نہیں بھولا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ بڑا سا 3 منزلہ کیک اسٹیج پہ لایا گیا۔ شہرام نے میرا ہاتھ پکڑ کے اس کیک کو کٹ کیا۔ سب لوگ اس کامیابی پہ تالیاں بجاتے میری اور شہرام کی تعریفیں کر رہے تھے، اور میرے کانوں میں سائیں سائیں ہو رہی تھی۔ نہ کسی کے جملے مجھے سنائی دے رہے تھے، نہ میرے سامنے موجود چہروں کا عکس مجھے واضح دکھائی دے رہا تھا۔ شہرام نے ساری تقریب میں مجھے کمر سے تھام رکھا تھا۔ باری باری سب مہمانوں سے ملتے، انہیں رخصت کرتے ہم بیڈ روم میں پہنچے تو اس نے پھر وہی لا تعلقی ظاہر کرتے مجھے دھکا دیا اور خود فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ چند دنوں میں مجھے اس کے بدلتے ہوئے رویوں کو برداشت کرنا آ گیا تھا، اس لیے میں خاموشی سے بیڈ پہ بیٹھ کے اپنے سینڈل اتارنے لگی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے بار بار چکر آ رہے تھے۔ سینڈل اتار کر میں کھڑی ہوئی تو چکرا کے زمین پہ گر پڑی۔ شہرام اسی وقت واش روم سے نکلا تھا۔ اس نے مجھے بیڈ پہ لٹایا، مجھے چیک کیا، پھر ڈاکٹر کو بلوا لیا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ مکمل کیا اور پھر ایک ایسی خبر سنائی جس نے پھر سے میری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ کنگریچولیشنز مسٹر اینڈ مسز شہرام خان، آپ لوگوں کے لیے تو آج کا دن واقعی بہت خوشی کا دن ہے۔ آپ کے گھر نیا مہمان آنے والا ہے۔ ڈاکٹر نصرت نے مسکراتے ہوئے خوشی کی خبر سنائی تھی اور شہرام سے اجازت لیتی واپس چلی گئی تھی۔ یہ خبر میرے دل کو پوری طرح سے بے چین کر گئی تھی۔ اس وقت میری جو حالت تھی میں خوش بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ ڈاکٹر کو رخصت کر کے شہرام کمرے میں واپس آیا، کمرے کا دروازہ بند کیا، میرے نزدیک آ کے بیٹھ گیا۔ میں اس امید کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھنے لگی کہ شاید یہ بچہ دوبارہ اس کا دل میری طرف پلٹ دے گا، لیکن شہرام کے جملوں نے مجھے شرمندگی سے مر جانے پہ مجبور کر دیا۔ کس کا بچہ ہے یہ؟ کسی اور کا گناہ میرے سر پہ لادنے کی کوشش مت کرنا۔ اچھی طرح جانتا ہوں میں کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، اس لیے میں اس کا بوجھ ہرگز نہیں اٹھاؤں گا۔ شہرام کی بات سن کے میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ شہرام نے تیزی سے تکیہ اٹھایا اور میرے منہ پہ جما دیا۔ اس کے انداز میں ایسی شدت تھی کہ میرے حلق سے چیخ بھی نہ نکل سکی۔